السلام علیکم عزیز طلبہ، برج کورس 9واں دن، مضمون سماجی علوم۔ آج ہم اس مضمون کے تحت ہوا کے زمین کے اطراف پائے جانے والے ہوا کی جو مختلف تہہ ہے اس کی معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے اعادے کے طور پہ آپ کو کل 3 سوالات دیے گئے ہیں جو کہ بڑے ہی آسان ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ زمین کو روشنی اور گرمی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ آپ کو اس کو تحریر کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کو عمل تنفس یعنی سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا جو نظام ہوتا ہے اسے عمل تنفس کہتے ہیں، کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور تیسرا سوال بھی بڑا ہی آسان ہے کہ آپ اس ضرورت کو کس طرح پوری کرتے ہیں، عمل تنفس کی ضرورت کو آپ کس طرح پوری کرتے ہیں۔ اب آئیے یہاں پر جو ہے تو جماعت پنجم کی کتاب میں سے کچھ معلومات یہاں پر دی گئی ہے، یہ آپ کا اعادہ کروانا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھو کیا دیا گیا ہے، زمین کے اطراف پائے جانے والے ہوا کے غلاف کو کرۂ ہوا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کرۂ ہوا کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، زمین کی سطح سے جیسے جیسے ہم بلندی پر جاتے ہیں ہوا بتدریج ہلکی ہوتی جاتی ہے، اور زمین کی سطح پر کرۂ ہوا کی مختلف تہہ کرۂ ہے، جیسے کرۂ متغیرہ، کرۂ قائمہ، کرۂ وسطیٰ، کرۂ آئیونی اور کرۂ بیرونی۔ یہ تمام جو ہے تو کروں کی قسمیں ہیں جو زمین کے اطراف پائے جانے والی مختلف سطح زمین پر پائے جانے والی مختلف تہیں ہیں۔ اب یہ جو شکل یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ذیل کی شکل کا مشاہدہ کر کے آپ کو یہ سمجھنا ہے، تو یہ 5ویں جماعت میں کی کتاب میں یہ دی گئی ہے۔ سطح زمین سے ہم 13 کلومیٹر کی بلندی پر جو تہہ ہوا اسے کرۂ متغیرہ کہتے ہیں۔ اس تہہ میں کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ہوائی کرۂ کے لگ بھگ تمام آبی بخارات کرۂ متغیرہ ہی میں ہوتے ہیں۔ سطح زمین سے کرۂ متغیرہ کے ماہر تقریباً 50 کلومیٹر تک کی تہہ کو کرۂ قائمہ کہتے ہیں۔ کرۂ قائمہ کسے کہتے ہیں؟ سطح زمین سے کرۂ متغیرہ کے ماہر تقریباً 50 کلومیٹر کی جو تہہ ہوتی ہے اس کو کرۂ قائمہ کہتے ہیں۔ کرۂ قائمہ کے نچلے حصے میں اوزون گیس کی تہہ پائی جاتی ہے۔ اوزون گیس جو ہے یہ تمام جانداروں کو جو ہے سورج سے جو شعاعیں نکلتی تو ان میں کچھ ایسی شعاعیں ہوتی ہے جسے بنفشی شعاعیں کہتے ہیں، یہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، لیکن اوزون گیس جو ہے تو یہ ایک طریقے سے چھلنی کا کام کرتی ہے، یعنی ان شعاعوں کو یہ جذب کر لیتی ہے اور یہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ اگر یہ شعاعیں ویسی کی ویسی زمین تک پہنچ جائے تو انسان کو کئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہے، کئی جلدی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے روکنے والی زمین کی طرف سورج سے آنے والی جو مضر شعاع ہے اس کو روکنے کی ایک طریقے سے چھتری یا پھر ایک چھلنی کا کام یہ کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری اس حفاظت کے لیے اوزون گیس کی تہہ، اب یہ اوزون گیس کو جو ہے اس تہہ کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ آلودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تب ضرورت کس بات کی ہے کہ زمین پر کسی بھی قسم کی آلودگی کم سے کم ہو تاکہ اوزون گیس کی تہہ کی حفاظت ہو سکے۔ اب یہ معلومات ہم نے سیکھی، اب اس کے بعد میں ہم سے کچھ سوالات کیے گئے۔ یہ اوپر دی گئی معلومات پر ہی مبنی یہ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ زمین کے اطراف ہوا کے کتنے غلاف ہیں، ان کے نام لکھیے۔ دیکھیے یہاں پر دیا گیا ہے یہ کہ زمین کے اطراف کتنے غلاف ہے اور ان کے نام آپ کو تحریر کرنا ہے۔ آپ اوپر کا جو معلومات ہے اس کو بغور پڑھیں گے تو آپ کو ان سوالات کے جوابات بآسانی مل جائے گی۔ کرۂ ہوا کی تہہ میں ہوائی کرۂ سے تعلق رکھنے والے واقعات ہوتے ہیں، اس کی وضاحت بھی آپ کو اوپر مل جائیں گی۔ آپ اوزون گیس کی کس طرح حفاظت کرو؟ یہ جو اوزون گیس میں نے جیسے شروع میں بتایا آپ کو کہ اوزون گیس کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ آلودگی سے، آلودگی جو ہے وہ اوزون گیس کی تہہ میں جو ہے ایک طریقے سے اس کو نقصان پہنچاتی ہے، تو زمین پر کم سے کم آلودگی ہو، یہی اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر کرۂ ہوا کی تہہ دکھانے والی خوبصورت تصویر بنائیے، یہ آپ کو جماعت پنجم میں
مل جائیں گی۔ اس کے بعد اگلا سوال یہاں پر دیا گیا ہے کہ کرۂ ہوا کے الگ الگ تہہ کی مزید معلومات اکٹھا کرو۔ یہ معلومات آپ انٹرنیٹ کی مدد سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، رسالوں کی مدد سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر دیگر اور ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آج ہم نے سماجی علوم جمع ششم 90 دن کا اس سبق کو مکمل کیا۔